جب بھی عید قرباں آتی ہے تو لاکھوں فرزندان اسلام اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت غریبوں میں، مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ یہ قربانی اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھی؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ تو جب ہم نے احادیث طیبہ میں غور کیا تو حدیث پاک میں ہمیں اس سوال کا جواب ملا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ قربانی کیا ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ اے میرے صحابہ یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کو سنت قرار دے دیا گیا کہ وہ اس قربانی کے طریقے کو اپنائیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، فما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ رکھا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ یعنی جو بھی جانور تم ذبح کرو گے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو فوراً ان کے ذہن میں دمبے کا خیال آیا تو عرض کی، فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کے بالوں کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، سنو دمبے کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قربانی کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم قربانی کے دن، یوم نحر کے دن کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دن جانور کا خون بہانا ہے۔ جب بندہ عید الاضحیٰ کے دن، یوم نحر کے دن جانور کا خون بہاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے جو تم ذبح کرتے ہو، یہ بروز محشر اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ یعنی جانور کی وہ چیزیں جو بالکل بیکار ہوتی ہیں، ضائع جاتی ہیں، جن کو کسی مصرف میں نہیں لایا جاتا، اس کے سینگ، اس کے بال، اس کے کھر، وہ بھی بروز محشر لائے جائیں گے اور تمہیں ان پر بھی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس جانور کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن، یوم نحر کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قربانی کی مد میں پیسہ زیادہ خرچ کرنے کے بجائے اگر یہ کر لیا جائے کہ وہی پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ پیسہ ان کے کام آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے، مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ کس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، کون سا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ مومن کو یہ بتا دیا گیا کہ یوم نحر کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
یہ قربانی کا عمل ہے، اور یہ قربانی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس میں بھی غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ آدمی جب جانور کو قربان کرتا ہے تو اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کی کھال غریبوں کو دے دی جاتی ہے، تو لہٰذا قربانی سے بھی غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، اور قربانی سے ہمیں دگنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں غریبوں کا بھلا بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی بھی اس میں شامل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قربانی کو، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں گنجائش عطا فرمائی ہے، اس قربانی کو ضرور کیا کریں، تاکہ جو اس کی فضیلتیں ہیں، جو اس کا اجر و ثواب ہے، وہ ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے تمام تر نیک اعمال اپنی رضا کی خاطر سر انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔